سائفر کو, جو ڈپلومیٹک کانورسیشن ہوتی ہے, اس کو آپ نے لوکل سیاست میں اس سے فائدہ اٹھایا, اس کو مس ریپرزینٹ کیا, اور آپ نے ایک سازش کا ڈھونگ رکھا جس سے آپ کی جو فارن پالیسی ہے یا جو بائیلیٹرل ریلیشن شپس ہیں اس پہ سٹرین پہنچا. اس سے پاکستان کا جو امیج ہے باقی ممالک کے ساتھ کہ وہ کس طریقے سے جو ہے ایک ڈپلومیٹک کانورسیشن کو مس یوز کرتے ہیں, اور کس طریقے سے ایک ملک کا وزیر اعظم, اس وقت تو وہ وزیر اعظم تھے نا, کہ وہ کس طریقے سے جو ہے تعلقات کو خراب کر سکتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. تو کریڈیبلٹی جو ملک کی ہے, کریڈیبلٹی جو پرائم منسٹر آفس کی ہے, وہ سب کچھ ڈیمیج ہوا. اور میرے خیال سے پھر جو ایک ملک کے اندر انتشار پھیلا, یہ عمران خان صاحب کے اپنے الفاظ ہیں, وہ بار بار اس کو دہراتے ہیں کہ جب تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی تب تک اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی. لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی انہوں نے خود مچائی ہوئی ہے پچھلے 6 مہینے سے, اس سائفر کی بنیاد پہ, عالمی سازش کی بنیاد پہ. تو آپ سوچیں کہ جس وجہ سے انہوں نے اس ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلائی ہوئی ہے, جو وہ خود سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی, اس کی جو بنیاد انہوں نے رکھی, جو بنیاد تھی کہ عالمی سازش ہے, وہ اس سے بیک ٹریک کر گئے. جی تھوڑا سا اور پیچھے لے کے جاتا ہوں آپ کو, کہ یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان میں اینٹی امریکہ نیریٹو بہت بکتا ہے. آج سے نہیں بکتا, بہت عرصے سے بکتا ہے. 9/11 کے بعد اس میں زیادہ تیزی آ گئی, جس کو کیپٹلائز کیا مذہبی جماعتوں نے بھی. اب آپ کو ایز اے سیاسی جماعت نون لیگ یا پیپلز پارٹی معلوم تھا کہ یہ نیریٹو بک رہا ہے کہ جو صحیح نہیں ہے یا جھوٹا ہے, پھر بھی آپ نے اس کی سپیس دی اس کو کہ وہ بکتا رہے آگے, اس پہ کوئی کام نہیں کیا گیا. ہم نے 2 دفعہ حکومت میں رہے, 2 دفعہ یہ رہے. میں سمجھتا ہوں ہم نے سپیس نہیں دی. یہاں تو DGISPR جو ہے ان کی سٹیٹمنٹ آئی, پھر آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس آئے, پھر اس کے بعد دیکھیں بہت بڑی جو بات ہے وہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ کے 5-0 بینچ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس منگوائے اور اس کو رد کر دیا. اور جس بیسس پہ انہوں نے نو کانفیڈنس موشن کو رد کیا تھا اسپیکر نے, اس کو انہوں نے اٹھا کے آئین شکنی ڈکلیئر کیا. تو پوری ملک کی ایجنسیز, ادارے, سپریم کورٹ اس چیز کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ غلط ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ پروپیگنڈا ہے. لیکن ایک آدمی اس پہ ڈٹ کے کھڑا تھا, اور آج وہی آدمی کہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ میں تعلقات اچھے بناؤں گا اور اس پہ مٹی ڈالو. تو یہ آپ کو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا یہ اسٹرانگ لفظ ہے کہ مکروہ چہرہ بے نقاب ہوا ہے, اور پہلی دفعہ نہیں ہوا. آپ نے دیکھا تھا کہ 35 پنکچر کے معاملے میں بھی پوری ملک کے اندر انتشار پھیلانے کے بعد انہوں نے بڑے آرام سے کہا یہ تو سیاسی بیان تھا, اور ہنسی میں انہوں نے یہ بات کر دی. اور کتنے لوگوں کا وقت ضائع ہوا, کتنے لوگوں کی دہاڑیاں گئیں, کتنے لوگوں کو سڑکوں پہ خوار کیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ لمحہ فکریہ ہے پوری پاکستان کی قوم کے لیے, اور ان کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے ہے کہ کیا ہمیں بلائنڈلی اپنے لیڈران کو فالو کرنا چاہیے, کیا ہمیں ہر چیز, کیا ہمیں جو سوشل میڈیا کے اوپر جو نیریٹو دیے جاتے ہیں, جو ایک کامن ٹاک ہوتی ہے, کیا ہمیں خود بھی اس پہ سوچ سمجھ بوجھ رکھنی چاہیے کہ یہ سچ ہے, جھوٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے کہ 6 ماہ پوری قوم کو, یا پوری قوم کو تو نہیں میں کہوں گا, لیکن ایک اپنے فین فالوئنگ کو انہوں نے بیوقوف. میں سمجھتا ہوں ہم لوزنگ اینڈ پہ نہیں ہیں. ہمیں جو سی پیک کی اپرچونٹی ہے وہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. دیکھیں چائنا جو ہے $3 ٹریلین کی امپورٹ کرتا ہے, دیٹ از اے میسو فگر. پاکستان کا اس میں ایکسپورٹ میں حصہ صرف $2-2.5 ارب کا ہے. تو وہ بڑا ایک پوٹینشل ہے جہاں ہم لوگ ایک بڑا شیئر لے سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی چائنا کے ساتھ ٹریڈ امبیلنس تو زیادہ تر ممالک کا جو ہے وہ چائنا کے فیور میں ہوتا ہے, اور ان ممالک کے, کیونکہ چائنا از اے فیکٹری فار دا ہول ورلڈ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سی پیک آپ کو اپرچونٹی دے گا کہ آپ ایکسپورٹ بھی اپنی بڑھائیں. بالکل صحیح. ایک سوال, اور سینٹ صاحب آپ سے بھی یہی سوال کروں گا کہ ہم نے دیکھا جب پچھلی دفعہ خان صاحب نے دھرنا دیا تو چینی صدر کا دورہ منسوخ ہو گیا, ملتوی ہو گیا, بعد میں چلا گیا. ابھی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ اہم ڈگنیٹریز پاکستان آنا چاہتے ہیں, لیکن شاید سیاسی جو ایک ماحول چل رہا ہے اس کی وجہ سے وہ نہیں آنا چاہ رہے. اب یہ نقصان پاکستان کا ہے, یہ آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں. تو گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری اس میں پھر بنتی ہے کہ اگر ایک سیاسی افراتفری کا ماحول ہے اور امپورٹنٹ وزٹ نہیں ہو رہے, تو کیا گورنمنٹ اس پہ پرو ایکٹیو رول کر سکتی ہے, یا ہم انتظار کریں گے جب یہ ختم ہو تب ہم ان کو دعوت دیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ اپنا پرو ایکٹیو رول کر رہی ہے, لیکن یہاں
رائٹ آف اسمبلی, رائٹ ٹو پروٹیسٹ, فریڈم, رائٹ آف فریڈم آف اسپیچ, یہ سارے رائٹس ہیں جو حکومت سمجھتی ہے اس پہ قدغن حکومت کو نہیں لگانا چاہیے, اور کورٹس بھی ہیں. تو میرے خیال سے جو کورٹس ہیں وہ بھی بڑا پرو ایکٹیو رول اس معاملے میں ادا کر رہے ہیں, اور جس حد تک ہم اس کو ڈسکریج کر سکتے ہیں ایک کہہ لیں کہ لیگل فریم ورک کے اندر اور بغیر ان رائٹس کو وائلیٹ کیے ہوئے, تو ہم کر رہے ہیں. لیکن اگر قانون ہاتھ میں لیتی ہے پی ٹی آئی حکومت اور وائلیٹ کرتی ہے پاکستان کے قوانین کو یا سٹیزنز کے رائٹس کو انفرنج کرتی ہے, تو تب پھر تو ہماری ڈیفینیٹلی خارجہ پالیسی کی اب یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو بتائیں ہم کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے, جسٹ اے اسٹارم ان اے ٹی کپ جو آپ سمجھتے ہیں, اور ان کے اس چیز سے ان کے کسی بھی دورے کو متاثر نہیں ہونا چاہیے. تو ہم اپنے دوست ممالک کو کیا یہ ہمیں سمجھانا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ان کو سمجھ آ گیا تو آئی ایم ایف کا معاہدہ ہوا, یہ ان کو سمجھ آ گیا تو چائنیز انویسٹمنٹ یہاں ہونے لگی ہے, یہ سمجھ آ گیا تو سعودی انویسٹمنٹ کی کمٹمنٹ آ گئی ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ جو گیپ تھا وہ یہ حکومت پی ڈی ایم کی جو ہے اس کو برج کر رہی ہے, اور اس کے اندر ساری جتنی جماعتیں ہیں ان کا بھی رول ہے. اور جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ وہ الیکشنز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. ان کا جو نیریٹو ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ بھی چور ہیں, جو میڈیا ہے وہ لفافہ میڈیا ہے, جو الیکشن کمیشن ہے وہ بکا ہوا ہے, جو عدالتیں ہیں وہ جب ان کے مطابق نہیں چلتی تو وہ ان پہ بھی انگلیاں اٹھا دیتے ہیں, جو ملٹری ہے وہ اس کے اوپر بھی انگلیاں اٹھا دیتے ہیں. تو وہ انہوں نے سب کو برا بنا دیا, خود وہ اچھے بن گئے. یہ انہوں نے سیاست کا جو معیار ہے وہ یہ رکھا ہوا ہے. بدقسمتی سے سیاست کا معیار جو ہے وہ آپ کی پرفارمنس نہیں ہے, سیاست کا معیار جو ہے وہ آپ کی جو ہے پالیسی نہیں ہے, سیاست کا معیار بیانیہ بن گیا. اور وہ بیانیہ اس کہہ لیں کہ ایکسٹریم پہ وہ لے گئے ہیں کہ اب جب وہ اس سے پیچھے ہٹیں گے تو پھر ان کی سیاست نہیں بچے گی, کیونکہ پیچھے پرفارمنس تو ہے نہیں, پیچھے پالیسی تو ہے نہیں. آپ کو لگتا نہیں کہ وہ اتنے عرصے سے ایک فیس سیونگ ایگزٹ چاہ رہے ہیں جو آپ نہیں دے رہے انہیں؟ دیکھیں ہم تو ان کو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں آئیں, اپوزیشن کریں, یہاں اسمبلیوں میں ایوان کے اندر بیٹھ کے سیاست کریں. اپوزیشن لیڈر کا بہت بڑا کردار ہے. لیکن میں جس چیز پہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ان کا جو بیانیہ ہے وہ ایک پروپیگنڈا پہ بیس ہو چکا ہے. انہوں نے سب کو برا بنا دیا ہے, خود وہ اچھے بن گئے. تو اس بیانیے میں وہ پھنس گئے ہیں کہ وہ آج جو سٹیک ہولڈرز ہیں, جو حقیقی جمہوری سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں پاتے. تو یہ بدقسمتی ہے اس بیانیے کی جو عمران خان نے بنایا ہے, جس میں وہ خود پھنس گیا ہے, اور اس کی وجہ سے قوم بھی جو ہے وہ یہ ملک بھی جو ہے ایک انتشار کے اندر جو ہے جیسے صورتحال کے اندر پھنسا ہوا ہے. تو اس کا سلوشن یہی ہے کہ دیکھیں ہمیں بیٹھنے کی ضرورت ہے, اور پھر ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. جب تک وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے میرے خیال سے یہ جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں یہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے.